تو جناب بیرسٹر عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہمارے ساتھ ہیں. عمیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ اسرائیل کے اخبارات میں یہ تو پیدر پہ کچھ آرٹیکل ایسے چھپ رہے ہیں اور پھر وہ جو صادق خان کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی کیمپین کا حصہ نے, تو یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آرٹیکل اس ٹائمنگ پر جب بڑی کروشل ٹائمنگ ہے پاکستان میں ان کے خلاف چھپ رہے ہیں, یا پھر یہ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پری پلان کوئی چیز چل رہی ہے آپ کے مطابق؟ ہر بندے کا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. آرٹیکل چھپنے سے کتنے چھپوایا ہے, جیروسلم ٹائم میں کون ہے. جیروسلم ٹائم میں تو پہلے بھی آرٹیکل چھپ چکا ہے جو مریم نواز نے اپنی ٹائم لائن پہ ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف نے 2 ڈیلیگیشن بھیجے تھے. پہلے اس کو تو جسٹیفائی کریں. پھر آپ نے دیکھا بزنس ریپورٹر میں باقاعدہ خبر لگی جب نواز شریف تھے سعودی عربیہ میں کہ العزیزیہ نے جو اپنا میٹل شریڈر تھا وہ اسرائیل سے خریدا تھا. دیکھیں بزنس کانٹیکٹس تو ان کے ہیں, کاروبار ان کے ہیں, سافٹ کارنر ان کا ہے اسرائیل کے لیے. ہمارا تو بنیادی طور پہ آپ نے کل حامد میر صاحب کا بھی انٹرویو سن لیا ہوگا کہ اس 2 معاملوں پہ کشمیر ہو گیا اور اسرائیل پہ خان کا سخت سانس لایا, اور جس کی وجہ سے خان صاحب نے باقی حلقوں کی ناراضگی بھی اٹھائی ہے. تو یہ تو ایک ایسے ہی ہوا میں بات کی گئی ہے. سر اس کے بارے میں PTI کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی گئی ہے؟ جی خان کی ٹویٹس پہلے کی موجود ہے. بات ہے دیکھیں اسرائیل ایک زائنسٹ اسٹیٹ ہے, اس کا ایجنڈا ہے وہ کشمیریوں کا خون کر رہا ہے. 40,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے, اور پاکستان بھی خلاف ہے, اور تحریک انصاف اور خان صاحب کی ذات خود اس چیز کے ساتھ خلاف ہے. بلکہ ہماری طرف سے جو رسپانس ہے گورنمنٹ کا وہ بہت ڈھیلا ڈھالا رسپانس ہے. دیکھیں اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم منہ سے تو کچھ کریں. دیکھیں حکومت وقت یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اسرائیل ابھی تو اسرائیل کو کسی فورم پہ بلاک نہیں کر سکے, کوئی اس طرح کا سٹانس نہیں دیا کہ اسے تھریٹن فیل کرے کہ اسلامی ممالک جو ہے نا میرے خلاف کوئی ایکشن لینے لگے ہیں. مگر نہیں, یہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے اور اسرائیل کو واک اوور دیا ہوا ہے. صحیح. سر یہ تو بات ہو گئی اس آرٹیکل کی. اب کچھ بات کرتے ہیں سیٹوں کی. سر مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی اور زیادہ پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. PTI کا کیا سٹانس ہے اس پہ؟ اچھا دیکھیں PTI چھوڑ دیں, اگر آئین کو دیکھیں, آئین آپ کا آرٹیکل 51 کلیئر کٹ کہتا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا نظام رائج ہے, اور جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں چاہے وہ عورتوں کی ہوں یا مائنورٹی کی ہوں وہ آپ کو اس پروپورشنل سسٹم کے حساب سے ملیں گی. جتنی سیٹیں آپ نے جنرل الیکشن میں جیتی ہیں اس کے مطابق آپ کو حصہ ملے گا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 51 کو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ 12 جولائی کو پاس کی. اب وہ 12 جولائی کی ججمنٹ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. جو سب سے جو خطرناک بات ہے, جو عدالت کی ڈائریکٹ توہین کی جا رہی ہے, اور توہین بھی ایک ادارے کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن بضد ہے. اور پھر الیکشن کمیشن کو کور دینے کے لیے تمام جو اسپیکران ہیں, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہوں, نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے ایک انلیگل لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ جو ہے نا ججمنٹ نہیں امپلیمنٹ کریں گے, قانون تبدیل ہو گیا. حالانکہ دیکھیں آئین نہیں تبدیل ہوا. آئین میں آج بھی آرٹیکل 51(6) موجود ہے جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتا ہے. تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ مل کے سپریم کورٹ کی نہ صرف توہین کر رہے ہیں بلکہ سپریم کورٹ میں حملہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آئینی ترمیم کے بارے میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق, پھر اس کے بعد یہ آئینی عدالت کا قیام, اور اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے, اس آرڈیننس میں وہ آرٹیکل 184(3) کا اختیار ہو, وہ کمیٹی سے متعلق چیف جسٹس اب کسی بھی ممبر کو, سینئر جج کو شامل کریں گے کمیٹی میں اور ڈیسائیڈ کریں گے. یہ صورتحال آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ وہی معاملہ وہی آپ کی نشستوں سے متعلق جڑا ہوا ہے اس سے؟ دیکھیں جو یہ آرڈیننس آیا ہے نا, یہ آرڈیننس اس لیے آیا ہے کہ انہیں سکی ہوئی ہے جو پہلے راؤنڈ میں یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو نہیں پیش کر سکے. اور یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کن چیزوں کو ٹچ کر رہی ہے, یہ آپ کی سپریم کورٹ کو ختم کرنے جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ کو کیوں ختم کر رہی ہے؟ جیسے کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں, ریزرو سیٹ کا فیصلہ جو ہے نا طاقتور حلقوں کو نہیں پسند آیا. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس ریزرو سیٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو سارے پلانز ہیں 2/3 اکثریت جو کھینچ کھانچ کے نون لیگ کی حکومت کو دلائی گئی تھی وہ اچانک واپس ہو گئی. تو اس لیے یہ اب 8 ججز کو سزا دینا چاہتے ہیں, اور سزا کے طور پہ اس طرح کی آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے نہ صرف ججوں کے تبادلے کیے جا سکیں, مطلب جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کیوں انہیں پوچھتی ہے, ان کے ججز کو اٹھا کے کوئٹہ یا آگے پیچھے پھینکیں.
اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ سے سارا جو آئینی کام ہے وہ لے لیں. حالانکہ دیکھیں ہم کامن ویلتھ کنٹریز ہیں, کامن ویلتھ کنٹریوں میں کوئی علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوتی. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ خود ایک ادارہ ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل فنکشن ڈسچارج کر رہی ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ ایکٹ اسی لیے لے کے آئے تھے, وہ آپ نے سمجھا کہ بھئی یہ کام کی بہتری کرے گا, تو آج آپ اپنے اسی سٹانس کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جی جسٹس منیب جو ہے نا اس کمیٹی سے باہر ہوں, تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی مرضی کے بینچز ملیں, آپ 63A کی ججمنٹ کا بھی مرضی کا ریویو کرائیں. یہ سارا میلا فری ڈے کام ہو رہا ہے. کچھ پی ٹی آئی کے جلسے کی بات کرتے ہیں سر. ہم نے دیکھا کہ جلسے میں علی امین گنڈا پور نہیں وقت پر آئے اور اسد کیسر بھی نہیں نظر آئے, جبکہ پچھلی جلسے میں ان کی بہت پریزنس تھی. تو اس کی کیا وجوہات تھی سر؟ اچھا دیکھیں, بنیادی طور پہ جلسہ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ جلسہ تھا عمران خان کی کال پہ, اور یہ ایک ایسا یونیک جلسہ ہے. دیکھیں جیسا ثوابی کا پہلے جلسہ ہوا, اسلام آباد کا ہوا, کہ یہ جلسہ عمران خان کی آواز پہ ہو رہا ہے اور عمران خان اس جلسے پہ موجود نہیں ہے. لوگ کوئی کسی ایک لیڈر یا ان کی وجہ سے نہیں آ رہے, وہ آ رہے ہیں خالی عمران خان کی کال پہ. اور عمران خان کی کال پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے انہیں کال دی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن اس ملک کی ہسٹری کا رگڈ ترین الیکشن تھا, لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے. نہیں لیکن دیکھیں اس میں آپ اس میں دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ ہائپ بنا دیتے ہیں. پچھلے جلسے میں جو انہوں نے بیانات دیے تو لوگوں کو بھی بڑا ظاہر خون گرمایا, انہوں نے لہو گرمایا. تو جب لوگ لاہور میں پہنچے تو علی امین گنڈا پور جلسے ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکے, تو وہ تو ان کی تقریر کا انتظار کر رہے تھے. اور پھر دیکھیں اس پچھلے جلسے سے پہلے جو وہ غائب ہو گئے تھے نا, وہ بھی سسپیشیس تھا. تو دیکھیں یہ چیز آپ جو نریٹو دینا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو, شاید کہیں کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے. اچھا دیکھیں جلسے کا ٹائم کیا تھا, 3 سے 6. یہ انہوں نے ایسا ٹائم دیا ہوا تھا جیسے کوئی کسی شادی ہال کی ہم نے بکنگ کرائی ہوئی تھی. دیکھیں آپ نے ایک گراؤنڈ دیا ہمیں لاہور شہر سے باہر, ہم نے وہ بھی قبول کر لیا. آپ نے 12 گھنٹے پہلے ہمیں اجازت دی کہ آپ اس جگہ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے کہاں سے آنا تھا, یا تو علی امین نکلے نہ ہوتے. آپ آج فوٹیجز نکال لیں, شدرہ میں 6:30 بجے وہ پہنچ چکے ہوئے تھے. شدرہ آپ نے کنٹینر لگا کے بند کیا تھا. آپ خود دیکھ لیں لاہور کے, آپ گئے, آپ کو سمجھ ہے شدرہ ایک بندہ پہنچ جائے, اس نے رنگ روڈ سے اگر پہنچنا ہو مویشی منڈی تک تو کتنا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے, 25 سے 30 منٹ کا راستہ ہے. مگر جگہ جگہ آپ نے بلاکیڈ کی, مگر پھر بھی وہ بلاکیڈ کو ہٹاتے ہوئے 7:30 تک جلسہ گاہ پہنچ گئے تھے. مگر انتظامیہ دیکھیں ظرف کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ مخالف ہمیں ایسے ملے, انہیں ظرف ہی نہیں تھا کہ انہوں نے باقاعدہ جنریٹر کی تاریں کٹوا دی, لائٹنگ نہیں تھی اور سپیچ نہیں کرنے دی. حالانکہ آپ کو پریشانی کیا تھی کہ علی امین کی سپیچ سن لیتے نا تو آپ کو پتا چل جاتا. آپ جو معاملات ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ابھی اعتراضات نون لیگ کر رہے ہیں, دیکھیں انہیں بار بار پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہیں, درجنوں پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جی جلسہ ناکام ہو گیا. تو علی امین کی ذرا سن لیتے, وہ پھر آپ کو بتاتا, سارے معاملات صحیح طرح سے سمجھاتا. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بیریکیڈز لگا دیتے ہیں, مشکل کر دیتے ہیں. تو جب یہ چیزیں آلریڈی پتہ ہیں تو کیا علی امین کو وقت سے زیادہ پہلے نکلنا چاہیے تھا؟ بیکاز سب کو ان کا انتظار تھا, اور لاہور آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں لاہور میں جو لوگ ہیں وہ کس جو شائقین ہیں, جو ورکرز ہیں, وہ کس مقدار سے آ رہے تھے. تو ان کو بالکل ٹھیک ہے, بالکل. مگر دیکھیں ایشو کیا ہے, علی امین خالی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, علی امین پارٹی کا صدر بھی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس پارٹی کا عہدہ ہوتا ہے نا, پھر ذمہ داری یہ ہوتی ہے آپ نے اکیلے شخص نے نہیں آنا ہوتا. وہ اگر وزیر اعظم وہ اٹھ کے ہیلی کاپٹر سے بھی آ سکتا تھا, ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا, وہاں سے آ جاتا. مگر جی اچھا خیر, یہ تو مزید بھی جلسے ہوں گے عمر صاحب آپ کے, تو پتہ چل جائے گا. جی اچھا ایک بس جاتے ایک کامنٹ آپ دیجیے. ہمارا آ گیا 29 کا میاں والی کا آ گیا, میاں والی. اچھا بس ایک چیز اور بتا دیجیے, یہ ایک مہینے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی نشستیں آپ کو ملنے جا رہی ہیں, کیونکہ یہ جو اب کمیٹی آرٹیکل 184(3) کے تحت بنے گی, اگلے چیف جسٹس پھر وہ بنائیں گے, ان کا اختیار ہوگا. آبویسلی آپ نے بھی اس پہلو پر نظر رکھی ہوگی, تو اس پر ذرا بتائیے. اچھا دیکھیں, 1 مہینے جو آپ کہیں کہ جس طرح کے حکومت کے ارادے ہیں, آپ نے خود آئینی ترمیم دیکھ لی ہے, جس طرح کی یہ غیر آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں,
اس ملک میں رائج کرنا. دیکھیے وہ عوام کے تو کسی طرح سے حق میں نہیں ہے, یہ تو ملک کو تصادم کی طرف دھکیل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے انہیں بڑا پراپرلی ایکسپلین کیا کیوں آپ فوجی عدالتوں کی حمایت کرتے ہیں, کیوں آپ سپریم کورٹ پہ فرد واحد کے لیے حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہیں. دیکھیں حکومت کا اس وقت فوکس ہونا چاہیے اکنامک ریکوری پہ. انہیں چاہیے کہ IMF کو سمجھائیں کہ کچھ ریلیف ہمیں عوام کو دینے ضروری ہیں. بجلی کی قیمتیں کم کرنا ہماری مجبوری ہے. ہم ان چیزوں پہ نہیں فوکس کریں گے, ہم کدھر جائیں گے؟ مگر انہوں نے فوکس کدھر کرایا فوکس انہوں نے کدھر کیا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.